بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کہانی کے ساتھ میں ہوں مارشتہ کے مدثر۔ طائف کا وہ دن جب آسمان رو پڑا، پتھر برس رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مگر زباں پر بد دعا نہیں بلکہ دعا ہے۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ وہ دن جب پتھر برسے مگر لبوں پر بد دعا نہ آئی۔ سن 619 مکہ کی گلیاں اجنبی ہو چکی تھیں، اپنے ہی دشمن بن گئے تھے۔ یہ عام انسان کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، مکہ میں ظلم بڑھ چکا تھا، ہر طرف طنز تمسخر مخالفت۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں۔ امید کا چراغ دل میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے، لیکن طائف نے استقبال نہیں کیا۔ شہر کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں اور اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ گلیوں میں شور تھا، اور پھر پہلا پتھر پھینکا گیا، پھر دوسرا، پھر بارش شروع ہو گئی، مگر یہ پانی کی نہیں پتھروں کی بارش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لہولہان ہو گئے، جسم مبارک زخمی تھا، جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لمحے آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام انسان بد دعا دیتا ہے، مگر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر وہ تاریخی دعا، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں ذلت کی شکایت کرتا ہوں۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سوچئے، جسم زخمی، دل زخمی، مگر زبان پر شکایت نہیں، بدلہ نہیں، صرف دعا۔ یہ ہے صبر، یہ ہے رحمت، یہ ہے اصل اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اگر کوئی ہمیں ایک لفظ کہہ دے تو ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن طائف میں پتھر کھا کر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اگر ہم واقعی امتی ہیں تو ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ یا اللہ، جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا، ہمیں بھی معاف کرنا سکھا دے، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں نرم دل بنا دے۔ آمین الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ملیں گے ایک اور ایمان افروز کہانی کے ساتھ۔